عثمان بھائی نابینا کی جانب سے 200 روپے، جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عرفان صاحب کی جانب سے 1000 روپے، مولانا منصر صاحب کی جانب سے 500 روپے، مولانا ایوب صاحب کی جانب سے 1000 روپے تمام مساہمین کو موصول ہوئے ہیں۔ فجزاہم اللہ تعالی خیر الجزاء۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، صدق اللہ العظیم۔ فرد قائم رکھتے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم رکھتے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ صدر عالی مرتبت، حکم صاحبان اور معزز مہمانان کرام، آج کے اس سالانہ مسابقتی پروگرام میں میرا موضوع خطابت ہے اسلامی اتحاد وقت کی اہم ضرورت۔ محترم بزرگوں، جب سے انسان نے اس کارخانہ ہستی میں آنکھیں کھولی ہیں، اس وقت سے آج تک نامعلوم کتنی عظیم شخصیتیں دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوئی، جن کی ذہانت و طباعی، حکمت و دانائی، مدبرانہ صلاحیت اور سپاہیانہ جوش و ولولہ کا دنیا نے لوہا مانا۔ بسا اوقات ان کی حکمت پر لقمان حکیم کو رچکایا اور ان کے کارناموں کی دھوم نے ساری دنیا سے داد تحسین حاصل کی۔ لیکن ذرا انصاف کیجئے اور مجھے بتائیے کہ انہوں نے امت کے کس طبقے میں اصلاح کا کام کیا، کتنوں کے اخلاق سنوارے، کتنے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات سے ان حکمہ فلاسفوں کا مرقع حیات بالکل خالی ہے۔ لیکن اپنی طائر خیال کو 1400 برس پہلے حجاز کی سرزمین کی طرف پرواز کرنے دیجیے اور پھر دیکھیے کہ اس نبی امی کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، لیکن دنیا اس وقت کیا کر رہی ہے؟ کوئی اپنی لڑکی کو زندہ درگور کر رہا ہے، کوئی مردار کھا رہا ہے، رشتوں کو توڑا جا رہا ہے، آپس میں رقابتیں، رنجشیں اور خونی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ زنا کا ایسا عام رواج ہے کہ لوگ اپنی معشوقہ کے ساتھ کے واقعات کو برسرعام بھری مجلسوں میں فخریہ بیان کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اچانک اسی تیر و تاریک ماحول میں امید کی ایک کرن نظر آتی ہے اور وہ نبی امی کا آفتاب عالم فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی تیز شعاؤں سے پورے عالم کو منور کر دیتا ہے، اور آپ اسی بے اخلاق قوم جس کے رگ و ریشے میں دشمنی رقابت سرایت کر گئی ہوتی ہے، اللہ کا یہ فرمان سناتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو، ہم نے تم کو مرد و عورت سے پیدا کیا اور ایک دوسرے کی شناخت کے لیے قبائل میں تقسیم کیا، لیکن اللہ کے نزدیک اصل معیار تو تقویٰ ہے۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تمام کے تمام آدم کی اولاد ہے اور آدم کو مٹی سے بنے۔ محترم سامعین، اس وقت کی سب سے بڑی ضلالت اور خدا فراموشی یہ تھی کہ اس نے رشتے خلقت کی وحدت کو بھلا کر زمین کے ٹکڑوں اور خاندان کے تفریقوں پر رشتے قائم کر لیے تھے۔ خدا کی زمین جو محبت و اتحاد کے لیے تھی، باہمی اختلاف کا گھر بنا دیا تھا، لیکن اسلام ہی دنیا کی پہلی آواز تھی جس نے انسان کی بنائی ہوئی تفریقات پر نہیں بلکہ ایک عبادت الہی کی وحدت پر ایک عالمگیر اخوت و اتحاد کی دعوت دی، جس سے برسوں کے لائے ہوئے دل نبرد آزما قبائل باہم شیر و شکر ہو گئے اور حسب و نسب کی بلندی کا تراشا ہوا بت آپ نے یہ کہہ کر پاش پاش کر دیا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ امتیاز اور سربلندی کا معیار صرف خوف الہی ہے۔
یہ ایک بڑا انعام ہے جو اس امت کو عطا کیا گیا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. کہ اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے لیکن اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے، بلکہ ایمان و اخلاص اور اتحاد کے پیکر بن کر دنیا کے خوابیدہ لوگوں کو جگا دیا. مولانا حالی مرحوم نے کیا خوب کہا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اسلام کی اس عالمگیر اخوت کی وضاحت دوسرے الفاظ میں یوں کی گئی، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. کہ مسلمان کے میل و محبت کی مثال ایک جسم کی مثال ہے کہ اگر اس کے کسی جوڑ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف سے متاثر ہوتا ہے. محترم سامعین، یہی ہمارا وہ عالمی رشتے اخوت ہے جس نے دنیا کے دور دراز گوشوں کی طویل مسافت کو سمیٹ کر رکھ دیا. بس اگر افریقہ کے صحرا میں کسی مسلمان کی لاش تڑپتی ہو تو ایشیا کے مسلمانوں کو خون کے آنسو ہونا چاہیے. اگر ایشیا میں کسی مسلمان کے بدن سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہو تو امریکہ میں بسنے والے مسلمان کے منہ سے دل و جگر کے ٹکڑے گرنے چاہیے. یہاں زماں و مکان، رنگ و نسل کا کوئی اختلاف نہیں ہے. جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا. سامعین، جب یہ سچ ہے تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ اگر ہندوستان کے آخری کونے میں کسی پیروے توحید کے تلوے میں کانٹا چپ جائے تو قسم ہے اس خدائے واحد کی کہ کوئی ہندوستان کا مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس پیر کی جگہ دل میں اس کی چبھن محسوس نہ کرے. اگر آج فلسطینی مسلمانوں کے سینے یہودیوں کے گولی سے چھلنی ہو رہے ہیں تو ہم کو کیا ہو گیا کہ ہم ان کا درد اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے. آج ہمارا معاشرہ اتحاد سے پارا پارا ہو چکا ہے، ملت کا شیرازہ بکھر چکا ہے، کہیں رنگ و نسل کا اختلاف ہے تو کہیں ذات و برادری کا جھگڑا ہے. یہی ہماری ذلت و رسوائی کا سب سے بڑا سبب ہے. بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی. حضرات، جب اس اتحاد کی طاقت کو ابتدائی صدیوں کے مسلمانوں نے سینے سے لگایا تو دنیا کے لاکھوں مربع میل کے رقبے میں اسلامی جھنڈا لہراتا رہا. آج ہندوستانی مسلمانوں کو اسلامی اتحاد کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اتحاد میں ہماری طاقت کا راز پنہا ہے. یہی اتحاد ہماری نصرت کا رمز ہے. یہی اتحاد ہماری عزت اور ہمارے کھوئے ہوئے وقار کی بحالی کا سنگ میل ہے. ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. اے مرد مومن اور دین محمد کیا آرزو، کیا سیدنا عربی کیا ہے سحرگاہی، سیدنا حسین کی خون شہادت کے قطرے، ابو حنیفہ کی دماغ سوزی، شیخ عبد القادر جیلانی کی درد مندی کا حاصل صرف یہ ہے کہ تو خدا کے آستانے سے بیگانہ ہو جائے. رسول اللہ نے تمہارے اندر ایمان کی سور پھونکنے اور تمہارے دلوں کو جوڑنے کے لیے اپنے دندان مبارک شہید کرائے تھے، لیکن تو جتھوں، ٹکڑیوں اور فرقہ بندیوں کی لعنتوں میں جکڑا ہوا ہے. آج تمہارا اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے، ملت کا شیرازہ بکھر چکا ہے. تو اے بھارت کے مسلمانوں، اگر آج ہم سیریا میں خون مسلم کو روکنا چاہتے ہیں، وہاں کے معصوم بچوں کی جان کی حفاظت ہمیں مطلوب ہے. ہماری خواہش ہے کہ ہماری مائیں بہنیں باعزت زندگی گزارے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں خون مسلم کی ارزانی نہ ہو، دینی معاملات میں مداخلت نہ کیے جائے. تو ہم ہندوستانی مسلمانوں کو باہم شیر و شکر ہو کر آپسی اتحاد و اتفاق پیدا کر کے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہوگا. کیونکہ سارے عالم اسلام کی نگاہیں ہماری طرف ہیں. وہ ہمیں اپنا نجات دہندہ اور اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل بکنار کرنے والا ناخدا سمجھ رہے ہیں. اس لیے ہندوستانی مسلمانوں کا اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور ان کا اتحاد حضرات علماء کرام کے اتحاد سے وابستہ ہے. ایک کاش گلشن ہند کے علماء ربانیین کو
اس بارے گرا کا احساس ہو اور وہ پوری قوت کے ساتھ اپنے عوام میں یہ اعلان کرے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشگر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔